السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسان رضوی آپ کا دوست، اور آج ہم بات کریں گے اللہ کی رضا کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی رضا کیا ہے۔ آج ہم جو لوگ ہیں دنیا کے خواہشاتوں میں تو کھو چکے ہیں اور اپنے ہی رب کو بھول چکے ہیں، اور پھر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جو عذاب ملتا ہے، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے نفس کو پڑھنے، جو ہمارا نفس کراتا ہے، ہم اپنے نفس کو پڑھنے پھر اللہ کو تعالیٰ کو اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ تو نصیب میں تھا، یہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ تقدیر وہ ہے جو ہم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا رب ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے، ہم کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ چیز کرے گا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو یہ ہے تقدیر۔ تقدیر وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ چیزیں مقرر کی ہیں۔ ہماری لائف میں جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ چیز مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کرنے والے تھے وہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے وہ لکھا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو یہی نہیں چاہتا نا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے بندے تو گناہ کیوں کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے، اس تقدیر کے حساب سے ہم چلتے تو ہم پھر آج گناہ کے اس میں نہ ہوتے، اور دنیا میں جتنی لڑائیاں کچھ نہ ہوتی، ہم لوگ تو آپس میں مل جاتے، اس لیے کہ تقدیر کے حساب سے اگر ہم چلتے، جس حساب سے آج کچھ جاہلوں کا ذہن ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہوتا۔ لیکن ایک تقدیر یہ چیز ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے ہمارے رب نے لکھ دیا، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا ڈھونڈنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ ہم نے جس دن اللہ کی رضا چاہ لی، جس دن ہمیں اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی رضا جسے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار، علمدار سب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یار ایک بار اللہ کی رضا کے لیے آ کے دیکھو، یار دیکھو، ضروری نہیں، دیکھو آپ کے پاس کوئی کام ہے تو اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ کام زیادہ ہے تو آپ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب اپنی عادت مت ڈالیے گا کہ نہیں ہم صرف فرض پڑھیں گے، عادت مت ڈالیے گا، کوشش کریے گا سب ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں کچھ چند ملتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بندہ اپنا کام و دھندا چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے لوگوں، اے فرشتہ دیکھو نا، یہ میرا بندہ ہے، میرے لیے اپنا کام دھندا، اپنا گھر بار چھوڑ آیا۔ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مجبوری ہے، تکلیف ہے، نہیں نکل پاتے، عہد کرو دل میں کہ نکلنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی یار۔ تم ایک بار نکل کر دیکھو، ایک بار اپنی تکلیفوں کو اللہ کو بتا کے دیکھو یار، اپنے جو گناہ کیے ہیں اللہ سے بتاؤ کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، معاف کر دے، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ چکا ہے اپنے شیطان سے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو بھڑکائے گا، میں بھی رحم کرنے والا ہوں، میں بھی رحیم ہوں، میں بھی کریم ہوں، میں بھی ان کو میں فتح کروں گا۔ تو ہم لوگ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یار؟ ایسا رب کہیں ہے، یا پھر ایسے محبوب ان کے کہیں ہیں جو حشر کے دن بھی ہماری شفاعت کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو غفلت میں ڈالے گا، ڈال، لیکن جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن ہم سے اکیلے میں پوچھے گا کہ اے بندے تو نے گناہ کیے ہیں؟ یہاں تو لوگ آج بھیڑ میں اکٹھا کر کے لوگ ہمیں گناہ قبول کراتے ہیں، اس کے بعد مارتے ہیں۔ تو ایسے مت کریے یار، اس دنیا کے چکر مت پڑیے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس مقصد سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے بنایا؟ کبھی نہیں، بس اتنا جانا ہے پیدا ہوتے ہی کہ یہاں پیسہ کمانا ہے، یہاں امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے، شہرت کمانی ہے، عزت کمانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی خلافت دنیا میں آج تک کوئی نہ اپنا پایا، اتنی بڑی خلافت تھی ان کی، پھر بھی وہ ایک سادے انسان کے طریقے گھوما کرتے تھے، اور جب ان کے ذہن میں آتا تھا کہ میں بادشاہ، تو اپنے آپ سے کہتے تھے کہ میں بادشاہ، میں امیر، میں ایک امیر المومنین،
عمر خطاب کا بیٹا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اونٹ چرواہا کا بیٹا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے یار۔ سب بڑے سے بڑے صحابہ چلے گئے یار۔ خالد بن ولید کے بارے کی ہسٹری میں جانتے ہو؟ وہ کتنے بڑے محلدار، ان کے گھر والے کتنے امیر تھے کہ جتنا غلاف کعبہ میں پورا مکہ اکٹھا کرتا تھا اس کے گھر والے اتنا دیتے تھے۔ وہ جب ختم ہوئے تو 2 تلواریں، کچھ ایک لوٹا اور بھی تھوڑا سامان چھوڑ گئے، بس ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے تم بھی نکل جاؤ یار، آ جاؤ ایک بار، رضا ڈھونڈ کے دیکھو، اللہ کی رضا لے کے دیکھو۔ اللہ کی رضا یہ ہے یار۔ ہم آج جو دقتوں اور جو پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری تکلیفیں ہیں، یہ ہم لوگ کے نفس خیالات ہیں۔ تو میرا کہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے چلے آؤ، ایک بار بات کر کے دیکھو یار، اللہ کی راہ میں بہت سکون ملتا ہے۔ اور میری کوئی بات اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔